حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو پس اس کی ہجرت ان ہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. ترجمہ حارث بن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے. جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا
إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن أم خديجة وكان أمرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب الإبرانية فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن أمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزاء ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر البحر ترجمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو خواب ملاحظہ فرماتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند فرمانے لگے اور غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔ کاشانہ نبوت کی طرف واپس لوٹنے سے پہلے اور کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا جبکہ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، یعنی فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے کھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار کھینچا،
پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح واپس لوٹے کہ آپ کا قلب مبارک لرزیدہ تھا۔ پس حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا حتیٰ کہ خوف دور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، محتاجوں کے لیے کماتے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے اور راہ حق کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ پس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی میں کتابت کیا کرتے تھے، پس جو اللہ چاہتا وہ انجیل سے عبرانی میں لکھا کرتے۔ وہ بوڑھے اور بینائی سے محروم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ پس ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی تو وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ اے کاش میں جوان ہوتا، اے کاش میں جب تک زندہ رہتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ کہا ہاں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص یہ چیز لے کر آیا جیسی آپ لائے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ چند دنوں کے بعد ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی آنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ورجز فهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومأمر بوادره۔ ترجمہ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہوں نے وحی کا موقوف ہونا بیان کرتے ہوئے اپنی حدیث میں کہا میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی
نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا، واپس لوٹا اور کہا مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ پس اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ پس وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، متواتر آنے لگی۔ متابعت کی ہے اس کی عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے، ہلال بن رداد نے زہری سے، جبکہ یونس اور معمر نے بوادرہ کہا ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فكان ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأنه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأه۔ ترجمہ: سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس فرمان الہی تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو کے تحت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی حرکت دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اپنے ہونٹ حرکت دے کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حرکت دی تھی، اور سعید نے فرمایا کہ میں تمہیں حرکت دے کر دکھاتا ہوں جیسے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یعنی تمہارے سینے میں قرآن جمع کر دینا اور اسے پڑھوا دینا، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس وقت پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، یعنی اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے تم سے اس کا پڑھوانا۔ پس اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے، اور جب جبریل امین چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پڑھتے جیسے آپ کو پڑھایا گیا ہوتا۔
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ترجمہ: عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، بشر بن محمد، عبداللہ، یونس اور معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت مزید بڑھ جاتی۔ جبرائیل امین رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کرنے میں تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی تھے۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عتبۃ ابن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وكانوا تجارا بالشام فی المدۃ التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وکفار قریش فاتوہ وهم بإلیاء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند زهري ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم
وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِ قُل لَّهُ سَأَلْتُكَ عَن نَّسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَن لَّا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِن مَلِكٍ فَذَكَرْتُ أَن لَّا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِن مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ ملک ابیہ وسألتک هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال فذکرت اللہ فقد عارف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك اشراف الناس تبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الإرسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث عن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعد بطارقتي قد استنكرنا هيتك قال ابن الناظور وكان هرقل حز أن ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن
وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم بتذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاسوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له وردوا عنه فكان ذلك آخر شان ہرقل. ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہیں حضرت ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ انہیں ہرقل نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے پاس بلایا جبکہ وہ شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ ان ایام مدت کے دوران جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش سے معاہدہ کیا ہوا تھا، وہ لوگ ہرقل کے پاس گئے جبکہ وہ سب ایلیا میں تھے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور ہرقل کے گرد رومی سردار تھے۔ جماعت قریش کو بلا کر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا اور کہا جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں بلحاظ نسب اس کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نسب کے لحاظ سے اس کے زیادہ قریب ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ اسے میرے نزدیک کر دو اور باقی لوگوں کو اس کے نزدیک کر دو۔ پس درباریوں نے ان لوگوں کو اس کے پیچھے کر دیا۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا میں اب اس سے اس شخص کے متعلق پوچھنے لگا ہوں، اگر یہ غلط بیانی کرے تو اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے جھوٹا کہلانے سے حیا نہ آتی تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا تم میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہم میں سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم میں سے پہلے بھی نبوت سے متعلق یہ بات کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اس کی پیروی کرنے والے مالدار لوگ ہیں یا غریب؟ میں نے کہا غریب لوگ۔ اس نے کہا وہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کیا کوئی ناراض ہو کر دین سے پھرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا یہ بات کہنے سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور یہ ہمارے معاہدے کی موت ہے، نہیں معلوم وہ اس میں کیا کرنے والا ہے، ایفائے عہد یا وعدہ خلافی۔ اس لفظ کے سوا اور کوئی غلط لفظ ملانا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا کیا کبھی تم نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا تمہاری جنگ کا انجام کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ جنگ کی کیفیت ہمارے درمیان ڈول کی طرح رہی، کبھی وہ بھر لیتے اور کبھی ہم۔ کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ان شرکیہ باتوں کو چھوڑ دو
جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک بازی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں نے تم سے اس کے نسب کے متعلق پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں اعلیٰ نسب ہے، اور رسول اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث فرمائے جاتے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے نبوت سے متعلق یہ بات پہلے بھی کہی تھی، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بات پہلے کسی نے کہی ہوتی تو ممکن ہے یہ شخص پہلے کہی ہوئی بات کی نقل کر رہا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو یہ اپنے بڑے کی بادشاہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بات کہنے سے پہلے کیا اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے، تو تم نے جواب دیا نہیں۔ تو میں جان گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی لوگوں کے متعلق جھوٹ بولنے سے تو بچے، لیکن خدا کے متعلق جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کی پیروی کرنے والے تمہارے مالدار ہیں یا غریب لوگ، تو تم نے بیان کیا کہ غریبوں نے اس کی پیروی کی ہے، جبکہ رسولوں کے پیروکار غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ پیروکار تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے بتایا کہ بڑھ رہے ہیں، جبکہ ایمان کا معاملہ یہی ہے حتیٰ کہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی ناراض ہو کر دین قبول کرنے کے بعد دین سے پھرتا بھی ہے، تو تم نے نفی میں جواب دیا۔ اور ایمان کا یہی معاملہ ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں میں سما جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو تم نے کہا نہیں، اور رسول وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پاک بازی کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہاری یہ باتیں صحیح ہیں تو جلد ہی وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ پاؤں گا تو ضرور شرف زیارت حاصل کرتا، اور اگر میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو ان کے قدموں کو دھونے کی سعادت حاصل کرتا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے ہاتھ گورنر بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور گورنر بصرہ نے ہرقل تک، پھر ہرقل نے اسے پڑھا تو اس میں تھا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، روم کے بادشاہ ہرقل کے لیے سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور اسلام قبول کر لوگے تو سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 گنا اجر دے گا، اور اگر منہ پھیرو گے تو تمہاری رعیت کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر اس سے پھرو تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ جب ہرقل نے اپنی بات مکمل کی اور نامہ مبارک پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے آس پاس شور ہونے لگا اور آوازیں بلند ہو گئیں،
اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو نکلتے وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابن ابی کبشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ بنی اصفر روم کا بادشاہ اس سے ڈرتا ہے۔ اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ بہت جلد اس کا غلبہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ اللہ تعالی نے مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ ابن ناطور جو ہرقل کی طرف سے حاکم ایلیا اور شام کے نصرانیوں کا سردار تھا، اس کا بیان ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک صبح کو افسردہ تھا۔ اس کے کسی مصاحب نے کہا کہ ہم آپ کو افسردہ دیکھتے ہیں۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل علم نجوم کا ماہر تھا، لہٰذا اس نے سوال کے جواب میں کہا، آج رات جب میں نے تاروں کو دیکھا تو نظر آیا کہ ختنہ والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اس زمانہ میں ختنہ کون لوگ کرواتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی بھی ختنہ نہیں کرواتا، اور ان کی طرف سے آپ کو کوئی اندیشہ نہیں۔ اپنے ملک کے شہروں کو لکھ بھیج دیجئے کہ ان میں جتنے یہودی ہوں قتل کر دیے جائیں۔ ابھی اسی میں غور و فکر جاری تھا کہ ہرقل کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس نے ہرقل کو خبر دی تو اس نے کہا، جا کر دیکھو کہ وہ لوگ ختنہ کرواتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا اور بتایا کہ وہ ختنہ کرواتے ہیں، اور عرب کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ بھی ختنہ کرواتے ہیں۔ پس ہرقل نے کہا کہ اس ظاہر ہونے والی امت کا بادشاہ یہی ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک رومی مصاحب کو یہ بات لکھی جو علم نجوم میں مہارت میں اس کا ہم پلہ تھا، اور خود ہرقل حمص کی جانب نکل گیا۔ ابھی حمص سے باہر نہیں گیا تھا کہ اس مصاحب کا خط آ گیا جو ہرقل کی تائید میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو چکے اور وہ برحق نبی ہیں۔ پھر ہرقل نے حمص کے بڑے بڑے آدمیوں کو رے محل میں طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ وہ بند کر دیے گئے۔ وہ سامنے آیا اور کہا، اے رومی سردارو، اگر تمہیں نجات اور ہدایت چاہیے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت قائم رہے تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ پس وہ رومی سردار جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے جو بند پائے۔ جب ہرقل نے ان لوگوں کی اسلام سے نفرت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا اور کہا، میں نے تو یہ بات اس لیے کہی تھی کہ دین میں تمہاری مضبوطی کو جانچوں، اور میں نے دیکھ لیا۔ پس ان سرداروں نے ہرقل کے لیے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کا آخری حال یہ ہے۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج والصوم رمضان۔ ترجمہ: اکرمہ بن خالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج اور رمضان کے روزے۔ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان۔ عبداللہ بن محمد جعفی، ابو عامر عقدی، سلیمان بن بلال، عبداللہ بن دینار، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابی الصفر واسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ قال ابو عبد الله وقال ابو معاوية حدثنا داود هو ابن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد العالى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ شعبی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو سلامت رکھا، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری ابو معاویہ داؤد بن ابو ہند عامر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ عبدالعالی داؤد عامر حضرت عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کی۔